اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس چیز کا جواب ہے جی اس آیت میں؟ آیت نمبر 15 ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، اس کے مقابلے میں کیا بات آ رہی ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ اچھا، یہ آیت بہت سے وسیع معنی رکھتی ہے، کیونکہ اس کا جو انداز ہے اس میں بہت سی چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ افمن، حمزہ استفہام، کیا فا، بس یہاں پہ اس کا ترجمہ پھر تو یہ ہوگا یا پھر ہوگا، تو کیا، پھر کیا۔ یہاں پہ ایک اسلوب ہے، یہ فے اور واو یہ اگر حمزہ استفہام کے ساتھ آتے ہیں تو پہلے حمزہ استفہام آئے گا، پھر اس کے بعد عطف آئے گا، کیونکہ اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہوئے پہلے یہ نہیں کہیں گے کیا تو کیا۔ من، کون سا من ہے؟ موصولہ، یہ موصولہ شرطیہ ہونے کی اس کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں۔ من جو کوئی، افمن تو جو کوئی، یہ ذہن میں رکھیں، پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اس کے بدلے میں کوئی اور ایک شخص ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ کانا ہے، اللہ پر پر، کس چیز پر ہے؟ بینۃ، بانا یبینو، غور سے دیکھیے گا، بانا یبینو کا ترجمے کو غور سے، عقل سے دماغ لگا کے دیکھنا کہ اصل میں بات اس میں کیا ہے۔ دو چیزوں کا ایسا جدا ہونا کہ درمیان میں جو کچھ ہے وہ واضح ہو جائے۔ جدا ہونا ایک، اس کا دیکھیں، دو چیزوں کا جدا ہونا، واضح ہونا، درمیانی چیز کا، تین چیزوں پہ زور ہے۔ کون سی؟ دو چیزوں کا ایسے جدا ہونا، جدا ہونے کو اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ علیحدہ ہونا، کہ جو کچھ درمیان میں ہے وہ واضح ہے۔ بان یبینو، اب اس سے فعیل ان کے وزن پر بین، کیا بن جائے گا؟ بجید بین۔ لیکن وہ کچھ قواعد ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ یا دونوں آپس میں ایک ہو جائیں گے، تو یہ بن جائے گا بین۔ اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ واضح، واضح، کھلی، کیا؟ دلیل، کوئی ایسی چیز جو دلیل بن سکے۔ دلیل کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو دلیل تو کھلی کھلی ہوتی ہے بھائی، تو بین دلیل، واضح، کھلی۔ بین کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب اس کا مؤنث بنائے تو کیا بنے گا جی؟ یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ یہ بینۃ، ناتن نہیں، نہیں، لکھا ہوا کیا ہے؟ بینۃ، بینۃ، نتن، ناتن نہیں، ناتن، ہاں جی، وہ جمع میں چلا جائے گا۔ تو بینۃ، واضح دلیل، اور یہاں پہ الا کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر ہے، تو اس نے بینۃ کو کیا کر دیا؟ مجرور کر بینۃ۔ تین، یہ کس مادے سے ہے؟ بانا یبین سے، ٹھیک ہے جی۔ ضرب یضرب، مثلا کوئی آدمی رمضان میں یہاں پہ روزے رکھ رہے ہو، دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے اندر بھی ہے، اس سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہے فَلْشَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس رمضان کے مہینے کو پالے اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ نماز کہاں سے فرض دلیل ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کی دلیل ہے جی،
یہ کام کر رہے ہو، دلیل ہے جی، ہے کدھر ہے جی؟ یہ ہے، آپ مسجد میں اٹھ کے الٹے لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہاں جی، کوئی اس کام کی دلیل ہے؟ دلیل ہی نہیں۔ کسی نے کہا تھا، کسی سے سنا ہے، اس نے کہا ہے، آواز بھی آندھی ہے، دلیل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یعنی سنت، حدیث، آج تو یہ ہو گیا نا، اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ تو افمن کان علی بینۃ، اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تاکہ اگلا ترجمہ پھر سمجھ جائے گا، ویسے سمجھ نہیں آئے گا اگلا حصہ یہاں سے سمجھ آئے گا، ورنہ سمجھ نہیں آنا۔ من سے ربی، من حرف جر جر ہے، اس نے ربن کو کیا کر دیا؟ مجرور، ربن کر دیا، لیکن یہ ربن نہیں ہوا، رب بھی بن گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف، ہلکا ہو گیا نا، ہلکا ہوا تو مضاف بن گیا، مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کس کا رب؟ ہو، اس کا رب۔ اب یہ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہی ہے نا سر؟ من کی طرف۔ بینہ کیا ہے جی؟ بینہ کیا چیز ہے؟ مؤنث۔ اس پر ہے، کون؟ اس کا رب، جو کوئی ایک واضح دلیل پر ہے نا، وہ اپنے رب، جو اپنے رب کی طرف سے، اس کا رب مطلب اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ایسے چلا ہے واپس، یہاں سے چلا نا، جو کوئی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے۔ تو افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو جو کوئی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہے، اور یتلوہ، تے لام تے لام اور یا واو، یا نہیں واو، یتلو پیچھے آنا۔ عام پڑھنے کو کیا تلاوت کہتے ہیں؟ عام پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا، او بھائی، عربی میں عام پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرأ یقرأ، قرات کہتے ہیں، پڑھا ہے اس کو۔ تلا یتلو تو نہیں کہتے، یہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے تلا یتلو۔ کیوں؟ جو قرآن میں حکم آیا ہے اس کو فالو کر، فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، قرآن کے پیچھے جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تلاوت کر رہے ہو، آگے پیچھے نہیں جانا، آلویز فالو دا قرآن، قرآن کو فالو کرنا۔ یتلو، تو یہ تلاوت کے معنی میں تلاوتن، تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا، کرنا۔ الذین یتلون الکتاب حق تلاوتہ، وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو وہ پہلی کتابیں تھیں، یہاں ان کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو تلاوتاً، تلاوت کرنا، یتلو، تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ من۔ افا من کانا، یہ واو جو ہے نا آپ کا عطف ادھر سے ہی آیا ہے نا، یتلوہ، یتلو، اب قرآن اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا، ہے یتلو ہو اس کی، قرآن، اب یہاں پہ قرآن کا ذکر آ گیا، وہ تلاوت کرتا ہے، ہو اس کی، یہ مذکر ہے۔ بینہ کیا ہے؟ یہ گول تا کس چیز کی علامت ہے؟ میں نے صرف آپ نے پوچھا نا بینا، بینا کام تو نہیں پوچھا، اور بھائی میں تو آیت کا ذکر کر رہا ہوں، بینۃ، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مونس سے چلو ٹھیک۔ بولتے ہیں، تو یتلوہ وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کس کی؟ کتاب کی۔ کون تلاوت کرتا ہے؟ اب یہ من کی طرف میں آپ کو لے گیا ہوں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی فائل موجود ہے، تو فائل ہے یتلو کا، شاہد، تو وہ من تلاوت نہیں کرتا،
من تلاوت نہیں کرتا، یہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ موجود ہے نا وہ تلاوت نہیں، تلاوت کوئی اور کرتا ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے کون؟ شاہدن، کیا مادہ ہے؟ شاہدہ، یشہد گواہی دینا، دینا، یشہد وہ گواہی وہ گواہی دیتا ہے، اشہد میں گواہی دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، تشہد تم گواہی دیتے ہو۔ تو اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر شاہدن شاہدن، گواہی دینے والا، ایک گواہی دینے والا ہے جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، منہ اس سے من سے، یہ کی طرف سے آپ سمجھ لیں، کی طرف سے ہو۔ اس کی اب یہ من کے ساتھ رب ہی آیا ہے تو اب اس رب ہی کو دوبارہ دہرانا یہ کلام کے خطاب کے خلاف ہے، تو دوسری دفعہ رب کی ضمیر آ گئی، یعنی رب کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہی دینے والا اس رب کی طرف سے ان آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کیا؟ کس آیت کا سر جواب ہے پھر بتا دینا؟ آیت 15 کا جواب ہے نا یہ کہ وہ جو من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها، وہ کیا کرے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے کہ جو ایک واضح بینہ پر ہے، اور یہ بینہ قرآن ہے، اور یہ تلاوت کرنے والا شاہد کون ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں مل کے بینہ بنیں گے، اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ ملیں گے تو بینہ بنے گا۔ تو بھائی ایک تلاوت کرنے والا بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس قرآن کے ساتھ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمتا، اور اور من سے کوئی جملہ حرف سے شروع ہوتا ہے؟ حرف سے کوئی جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہ۔ کتنی قسم کے جملے ہوتے ہیں؟ یا فعلیہ یا اسمیہ، یا اسمیہ نون سے شروع ہوگا یا حرف سے۔ تو جو ہی آپ نے حرف کو دیکھا، حرف جر کو، تو آپ اندازہ لگا لیں اس کو مقدم کیا گیا ہے، پہلے لے کے آئے۔ تو اس کا مبتدا کیا ہے؟ کتاب موسیٰ مبتدا ہے، لیکن کیا ہے؟ مؤخر ہے، اس کو پیچھے رکھا، اس کو آگے لے گئے۔ من قبلی ہی، من سے قبلی، قبل کا معنی کیا ہے؟ پہلے۔ تو کس سے پہلے؟ قبلی ہی، اس سے پہلے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ اب ضمائر زیادہ تر قرآن کے ساتھ قرآن کی طرف جا رہے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس قرآن سے پہلے کیا تھا؟ کتاب موسیٰ، کتاب تھی۔ کتاب بن آیا، کتاب بن، الکتاب آیا، کتاب بن آیا، نہ الف لام آیا نہ تنوین آئی، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی کتاب بھائی؟ کس کی کتاب؟ تو مضاف الیہ کیا آ گیا جی؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ ترجمہ ایسے ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ دماغ میں آیا کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو کتاب و موسیٰ سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب ہی حضرت موسیٰ، کتاب اللہ کی تھی۔ تورات کتاب کس کی تھی؟
نازل کس پہ ہوئی؟ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو تورات کو یہاں پہ تورات کہنے کے بجائے کتاب و موسیٰ کہہ دیا گیا، یعنی وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اب یہ جو کتاب قرآن ہے یہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب اس کو کتاب و محمدن کہا جائے تو غلط یہ بھی نہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ۔ ومن قبلی کتاب و موسیٰ، اس سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تھی۔ اب یہ کتاب کی حالت آ رہی ہے، حالت، دو حالتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ بھی مفعول ہی ہوتا ہے۔ امامن، امام کس کو کہتے ہیں؟ پیشوا کو۔ امام ویسے کس چیز کو کہتے ہیں؟ آگے، امام۔ تو امامن پیشوا ہے، واہ، اور رحمتن رحمت رحمت، وہ کتاب پیشوا بھی تھی، رحمت بھی۔ اب نہیں، اب کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن۔ وہ جو نہیں، یہ نہ سمجھے آپ، میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ تورات کہیں اڑ گئی ہے۔ تورات کا جو کچھ بھی تھا وہ کس میں ہے؟ وہ قرآن میں آ گیا ہے۔ دیکھیں بینہ میں قرآن آ گیا، شاہدن میں رسول اللہ آ گئے، تو رہ کون گیا ہے؟ اور بھائی ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، اللہ پہ ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، بس۔ جو حضور کو سن رہے ہیں، قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ۔ باقی کوئی کہتا رہے جی میں اللہ پہ ایمان لے آیا، نہ قرآن نہ رسول، تو اس کا مطلب اس کی بات میں یقینی کیفیت ہے نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ اور من، جو کوئی، یہ موصولہ ہے یا شرطیہ ہے؟ یہ بھی جو کوئی موصولہ ہے۔ کیوں؟ دلیل دیو نا شرطیات ہے۔ جی آفتاب صاحب، آپ بھی دیں سر۔ ان شرطیہ کیا کرتا ہے جی؟ ان کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے نا، فعل مضارع کے مثلا یفعلو ہے، فعل یفعلو، ان شرطیہ آیا تو اس نے یفعلو کو کیا کر دیا؟ یفعل۔ تو جب من شرطیہ ہوگا نا تو اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ حرکت ان والی کرے گا۔ یفعلو کو کیا کر دے گا؟ یفعل۔ بس یفعل آئے شرط میں یا جواب شرط میں تو آپ سمجھ جائیں کہ من شرطیہ ہے، موصولہ نہیں۔ تو کفر یکفرو، کفر اس نے کفر کیا، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، تو یکفرو کو کیا دیا؟ یکفر، تو یہ من کون سا ہو گیا؟ شرطیہ، یہ شرطیہ ہو گیا۔ میں یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا یا کرتا ہے، دونوں معنی بھی ہیں، لیکن شرط آئی ہے تو شرط ہمیشہ کس طرف جاتی ہے؟ مستقبل کی جانب۔ اب جس نے یہ کیا، ہاں جی، اور لمبائی نہ مامو سرور اور اپنی سٹوری سنانے سنو بھائی، 3 اسٹوڈنٹ سن مامو سرور اور میاں مشتاق صاحب تو تریا میں بھول گیا کون سے پتوس، ہیں، پتوس، اور میاں مشتاق صاحب ہی نا تریا کوئی ایک پتہ نہیں کیڑا سی میزان ہے جنی کون تریلا گئے انہوں آ کے ہاں جی جس کی سبق یاد نہیں ہے کن نپ کے ساری پونی کلاس ہے نپ کے دے نا، لائق تو ولی سننے جا کر ماسٹر کی رحم آ گیا بس ساری کلاس ہی نپ کے دے، اس آ کے اللہ بیٹا کل یاد کرن سی نا چھوڑ دے، تو وہ چنگیاں پلیاں چھوڑتا جڑا اگر یہ 3 رہ گئے
اس آگے جڑا ہفتے بعد کر رہے سی چھوڑ دے نہیں، مہینے بعد نہیں، 6 بعد نہیں، سالہ بعد نہیں، اس آگے تو جانے اٹھ کے اسے کندھے تے کھل رکھو سمجھے وہ جڑا کل سبق یاد کر رہے سی وہ بھی چھوڑ دے، تو کرے گا جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ کیا ہو، میں یکفر، جو کوئی کفر کرے گا بھی اس کے ساتھ تو نہیں نا، کس پر، یہ کفارہ آمنہ کے ساتھ بھی آتا ہے، تو کس پر، کس چیز کا کفر کرے گا، اب یہ پر بھی نہیں کا، کس چیز کا کفر کرے گا، ہی اس کا، یہ اس کا ضمیر کس طرف ہے جی، اللہ کی جانب، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا عقیدہ غلط ہو جائے تو ایک تو گیا نکل گیا، اس میں سے گروہ سے ہی نکل گیا، نیک لوگوں کے گروہ سے نکل گیا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارے گروہ سے خارج، تو دوسرا ایک دوست سے نکل گیا، دوسری چیز کیا، فا، پس جواب شرط، النار مبتدا اور خبر موعدہ، النار آگ ہے، موعدہ کیا مادہ ہے جی اس کا، وعدہ یعد، وعدن کیا مطلب جی، وعدہ کرنا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعد وہ وعدہ کرتا ہے۔ اب وقت کم ہے ورنہ یہ اور بھی مادے ہیں اس کے، اب اس میں سے کیا بنا جی، مفعلن، کیا بنا، یہ ظرف ہے، ظرف کا وزن ہے، تو یہ بن گیا موعدن، موعدن کا کیا مطلب ہے، وعدہ کرنے کی جگہ یا وقت، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت، تو آگ ہے اس کے وعدے کی جگہ، ہو کس کے وعدے کی جگہ جی، اس کے وعدے کی جگہ، میں یکفر جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اس کے لیے جو وعدے کی دنیا میں نہیں، آگے جائے گا تو وہاں پہ وعدے کی جگہ کیا ملے گی، فنار، آگ ملے گی، فلافا بس لا نہیں، کون سا لا ہے، یہ عام نہیں، یہ لائے نفی جنس بھی نہیں ہے، لائے نفی بھی نہیں ہے، یہ لائے نہیں ہے، نہیں، روکنا، نہ کرو، نہ کے معنی میں آئے گا، لا تفل، یہ اب چلے میں آپ کو ایک کیا کریے لیٹ ہی ہوسا، یعنی امر بنانا ہو تو کیا بنتا ہے جی، تفعلو، امر بنانا ہے اس کا، مضارع ختم کریں تو مضارع بھی ختم، آخری حرکت بھی ختم، الف حمزہ لگانا پڑے گا، افعل، افعل، لیکن اگر لائے نہیں ہے تو اس میں صرف آخری اعراب جائے گا، علامت مضارع رہے گی، یہ رہے گی۔ اب یہ کیا تھا جی، کانا یکون سے تکون تھا، تکون، لائے نہیں آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا اس کے اس اعراب کو اڑا دیا، اب یہ دو ساکن ہو گئے، ایک تو حرف علت چلا گیا تو یہ بچ گیا تکن، تکن، لیکن مزید اس کو کرنے کے لیے قرآن حکیم میں کچھ قواعد ہیں کہ نون بھی اڑا دیا، پیچھے کیا بچ گیا، تکو، اصل میں یہ کیا تھا، تکون تھا، لیکن لائے نہیں نے اس کو تکو بنا دیا، تکونو تم ہو، لا تکو تم نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، نہ فلا پس نہ تکو ہونا، آپ یا تم، جس کو کہا جا رہا ہے تم ہو جاؤ، یعنی تم نے نہیں ہونا، فی مریت منہ، پس نہ پڑ جا شک میں، فی مریت شک میں، منہ اس کے متعلق، پس نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، قرآن میں شک کرنے والے نہ بنو، کیوں، اب
جلدی جلدی اس کو دیکھتے جائیں. انا بے شک حرف تاکید بے شک. انا کا اسم تھا ہوا، لیکن یہ حالت رفع میں ضمیر ہے، اس کو نصب کیا تو یہ بن گیا ہو. ترجمہ اس کا یہی ہوگا وہ، بے شک وہ. کون وہ؟ اللہ. قرآن. یہ جو قرآن ہے یہ ہے الحق، انہ الحق، بے شک وہ سچ. الحق ہے. ہاں جی، سچا ہے، یعنی حق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وسیع لفظ ہے، حق ہے. انہ الحق من ربک، من سے کی طرف سے، ربک، من حرف جر تھا، اس نے رب کو کیا کر دیا؟ مجرور کیا. ربک. رب بن نہیں آیا تو مضاف ہے، مضاف ہے تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. حق ہے. الحق، انہ الحق، بے شک یہ الحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور لاکن، انا، انا کا انا، لاکن، یہ ایک ہی فیملی ہے. تو انا و اخوات و انا یہ اس میں آتا ہے. لاکن، لاکن کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا بھی انا کی طرح حالت نصب میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. لاکن اور لیکن. اکثرا، اکثرا کیوں ہو گیا؟ لاکنہ کی وجہ سے. اس نے اکثر ان کو کیا کر دیا؟ حالت نصب میں. اکثریت یعنی زیادہ لوگ، لیکن اکثرن نہیں آیا تو مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی اکثریت؟ الناسی، لوگوں کی ایک لوگوں کی اکثریت. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن لوگوں کی اکثریت. اب اس کی خبر ہے لاکنہ کی، وہ کیا ہے؟ لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے. انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پہ ایمان لانے والی نہیں. مجھے آپ ایک آخری لائن ہے. ہم جو یہاں پہ کھڑے ہیں، ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، محفوظ ہے، یہ ہے وہ ہے. ہمارا اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پہ کوئی ایمان ہے؟ کتنی کی باتیں قرآن کی مان رہے ہیں ہم؟ نہیں مان رہے نا. تو اکثریت میں کہیں ہم بھی نہ آ جائیں میرے بھائی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.